رانا صاحب، سی ڈی ایف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بہت دن اوپر نیچے بات چلتی رہی. 27 نومبر کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے ریٹائر ہونا تھا اور اسی دن اس آفس میں کریٹ ہونا تھا، لیکن یہ تاخیر ہوئی. کچھ بتا سکتے ہیں کیا اسباب تھے پچھلے یہ ایک ہفتے کے دوران جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا؟ دیکھیں، یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی اہمیت، اس کی حساسیت سے متعلق تو جو ہے وہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم تعیناتی جو ہے وہ ہونے جا رہی تھی، اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی. اس کے بعد پھر ریلیونٹ جو لاز تھے ان کو امینڈ کیا گیا، اور اس کے بعد سرٹن ریگولیشنز اور رول جو ہے وہ فریم ہونے تھے. پھر اس کے بعد ان کی اپروول ہونی تھی، اور اس کے بعد پھر اس نوٹیفیکیشن کی جو ہے وہ تکمیل کا مرحلہ جو ہے وہ آنا تھا. تو اس سے پہلے ایسے ہی ایک موقع کے اوپر ایک جو ہے وہ صورتحال ایسی بنی تھی کہ ایسی مسٹیکس جو کہ آن دی فیس آف دیٹ جو ہے وہ تھیں، لیکن ایسا ہوا. وہ کس معاملے کی مثال دے رہے ہیں؟ جنرل باجوہ والی؟ جی، جنرل باجوہ، جو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا. یعنی صورت تو یہ ہے نا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایڈوائس جو ہے وہ بھیجتا ہے، اور اس ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپروول دیتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر، اور اس کے بعد پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. تو ایسا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے سیدھا ہی آرڈر بھیجا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا. پھر بعد میں پتہ چلا تو اس میں پھر دوبارہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر بھیج دیا. تو ایسی چیزیں کیونکہ ہو چکی تھیں تو وہ بھی ذہن میں ہوگا اب اس مرتبہ ان سارے مراحل کو تکمیل تک پہنچانے والے جو بھی لیکن کچھ چیزیں آپ سے سمجھنی ضروری ہیں، کیونکہ اس معاملے میں مجھے پتا جسٹس آصف سعید کھوسہ بہت ووکل تھے 2 دن پہلے تک، جب انہوں نے اخیر میں چیزوں سے بیک ٹریک کیا. پوچھتے تھے کہ آئین کی کس شق کے نیچے آپ نے کیا، کون سا آئینی اختیار تھا. وہ 3 سوال انہوں نے لکھ کے بھیجے، اور اگلے دن سب کچھ ختم کر کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 6 مہینوں کے اندر لاک ڈاؤن. نہیں، آئین میں تو یہ چیز بڑی واضح طور پہ درج تھی. وہ دراصل آرمی ایکٹ کی بات کر رہے تھے، اور آرمی ایکٹ میں شاید اس طرح سے صراحت سے یہ چیز موجود نہیں تھی، جو کہ بعد میں پھر اس وقت بھی کی گئی، اور فردر جو ہے وہ اس کو اب بھی جو ہے وہ کمپریہنسولی جو ہے وہ امینڈ کیا گیا ہے. سر اب تو آپ کی جو امینڈمنٹ ہے اس میں تو اب ریٹائرمنٹ ایج ہی نہیں ہے. جس میں آرمی چیف کے لیے ریٹائرمنٹ ایج؟ جی، ریٹائرمنٹ ایج جو 64 تھی نا، ہاں وہ نہیں ہے اب ریٹائرمنٹ ایج ہے ہی نہیں. اب نہیں ہے. آرمی چیف چاہیں تو وہ اگلے 20 سال بھی آرمی چیف رہ سکتے ہیں. جی رہ سکتے ہیں، اور لا ان کے اوپر کوئی بار نہیں لگاتا، کوئی قدغن نہیں. اس میں یہ ہے نا کہ ان کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے. 5 سال کے بعد فریش تقرری یا ایکسٹینشن ہوگی. ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ری اپوائنٹمنٹ دونوں ہو سکتی ہے. ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، پھر اپر لمٹ ہونا نا. اور ایک فردر جو ہے وہ ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے. اب اس کے راستے میں وہ ایج لمٹ جو ہے 64 کی وہ آڑے تھی. دیر از نو ریٹائرمنٹ ایج فار آرمی چیف ناؤ. جی، اب نہیں، ریٹائرمنٹ ایج ان کے لیے یہی جو مدت ہے 5 سال، یعنی آج تقرری ہوئی ہے. 5 سال بعد انلیس کہ وہ ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہو یا ان کی ایکسٹینشن ہو، وہ ریٹائر ہو جائیں گے. سر دیکھیں نا جی، ابھی عاصم منیر صاحب ہیں، اب ان کی مدت ملازمت کا آغاز ہوگا جب نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے. آج رات ہو گیا یا کل ہو گیا، جب بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی. 5 سال کے لیے ان کی تقرری ہوگی. 5 سال بعد حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ فردر 5 ایئرس ری اپوائنٹمنٹ، تو مزید 5 سال بھی ان کو مل جائیں گے، 10 سال ہو جائیں گے. تو وہ چاہے 70 سال کے ہو جائیں تو 75 کے ہو جائیں، تب بھی وہ آرمی چیف رہ سکتے ہیں. جی، وہ یعنی اگر ری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو 5 سال کے لیے ہوگی، یا ایکسٹینشن ہوتی ہے تو 5 سال کے لیے ہوگی. عمر اس میں رکاوٹ نہیں بنے. 5 سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ تقرری ہوگی. تقرری سے مراد ہے کہ ری اپوائنٹمنٹ ہوگی یا اس میں جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوگی. تو یہ پچھلے جو کئی روز تھے، کیونکہ آپ نے آئینی ترمیم پاس کرنے سے پہلے بھی تو سوچا ہوگا نا کہ لاء کے اندر کیا کیا پروویژنز ڈالی ہیں. یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ 27ویں ترمیم پاس کر لی تھی، بعد میں یاد آیا کہ لاء تو
ٹھیک کیا ہی نہیں ہے، اس لیے نوٹیفیکیشن پہ غور و فکر میں لگ گئے. تو ایشو کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ایک ہفتہ؟ نہیں، ایشو اس میں کوئی نہیں تھا. ایشو اس میں اس کی اہمیت، اس کی حساسیت اور اس کے اوپر بننے والے رولز ریگولیشنز، ان کی نوک پلک. ہو سکتا ہے کہ فریم کرنے والوں کے بعد جو ہے وہ ایک ٹیم ایسی بھی ہو جو ان سے سینئر ہو، ان سے بہتر نالج رکھنے والی ہو، تو اس نے اس کو جو ہے وہ دوبارہ ویریفائی ری چیک کیا ہو، تاکہ کسی قسم کی کوئی لیگل چیلنج نہ بنے، کوئی لیگل چیلنج نہ بنے یا اس میں کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. دیکھیں نا، یہ جس بات کی میں نے مثال، جب باجوہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا ایکسٹینشن کا، تو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی. لیکن اس کی نوٹنگ ڈرافٹنگ کہیں سے ہو کر آئی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے ساری بات کا؟ نہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ اتنی بڑی غلطی کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ خود ہی آرڈر جاری کر دیا. پرائم منسٹر کو کسی نے کہا ہوگا تو کیا ہوگا نا. نہیں تو پرائم منسٹر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو تمام نوٹیفیکیشن ہے وہ ان دی نیم آف پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. However, President has on the advice of the Prime Minister. وہ ان کی اپنی کوئی ڈسکریشن یا اپنا ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے کہ ایڈوائز جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کرنی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی اپروول کے بعد. اچھا، درمیان میں رانا صاحب اس پہ یہ بھی، اب تو کیونکہ معاملہ آپ کا پہنچ گیا ہے، کنکلوڈ ہو گیا ہے، جلد نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اب اس سوال کو آپ کو شاید جواب دینا آسان ہو جائے. سوشل میڈیا پہ یہ بھی قیاس رائے تھی کہ عاصم منیر صاحب کی جو ابتدائی تعیناتی تھی وہ 29 نومبر 2022 میں کی گئی، جو 29 نومبر 2025 میں پوری ہو جاتی ہے، اور درمیان میں آپ نے آرمی ایکٹ کو امینڈ کیا اور ان کی مدت ملازمت کر دی 5 سال، تو وہ 2027 میں جا کے اینڈ ہونی ہے. لیکن وہ جو نوٹیفیکیشن تھا ابتدائی وہ 3 سال کا ہوا ہے، تو نیا نوٹیفیکیشن بھی ریکوائرڈ تھا 29 نومبر 2025 کو، آج سے 4 روز پہلے، 5 روز پہلے، تاکہ ان کو فردر ایکسٹینڈ کیا جا سکے. یہ ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ بڑا مائنوٹلی اور بڑا یعنی جامع طور پہ جو ہے نا وہ اس کا جائزہ لیا گیا ہے. اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کیا گیا، اور اسی میں جو ہے وہ یہ دن صرف ہوئے. اسی میں یہ دن صرف ہوئے. تو اس کا آپ نے راستہ کیا نکالا ہے؟ نہیں، اس کا راستہ کوئی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ موقف کہ جب لا امینڈ ہو گیا اور 3 کی جگہ 5 آ گیا، تو اب اس میں نیو نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گزٹ نوٹیفیکیشن پاکستانی سسٹم کی بنیاد ہے، ہر اپوائنٹمنٹ گزٹ نوٹیفیکیشن سے. لیکن بات یہ ہے نا کہ گزٹ نوٹیفیکیشن تو ہوا ہے، اور اس گزٹ نوٹیفیکیشن میں جو میعاد تھی 3 سال، وہ تھرو لیجسلیشن جو ہے وہ 5 سال ہو گئی ہے. تو ناؤ آفٹر 3 years there is no need of a fresh or a new notification. رانا صاحب سے اس کا جواب دیں. ویسے تو انہوں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے ساری بے معنی اور جھوٹ پہ مبنی اور مبالغہ رائے کی ہے. اب آخری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جی انہوں نے تو عدلیہ کو ہی محدود کر دیا. عدلیہ کا یہ حال کر دیا کہ جب چاہیں، یعنی حکومت جب چاہے جس جج کو چاہے اس کو جہاں مرضی ٹرانسفر کر دے. جیسے IG کا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس کو زوب بھیج دے، فلاں جگہ پہ بھیج دے. یہ مجھے ثابت کریں کہ اس وقت جو کانسٹیٹیوشن کی پوزیشن ہے اس میں حکومت کے پاس کہاں یہ اختیار لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی ہائی کورٹ یا کسی سپریم کورٹ کے جج کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے، اور جب چاہے کر سکتی ہے اور جہاں چاہے کر سکتی ہے. یہ مجھے کریں ثابت. ایسے بغیر پڑھے، یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، بغیر پڑھے بغیر سمجھے اتنا جھوٹ اور اتنی یعنی آوارہ قسم کی گفتگو کہ جو منہ میں آئے آپ کہہ دینا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ مجھے کریں جوڈیشل کمیشن کا یہ اختیار ہے. تو یہ حکومت کا اختیار کیسے ہوا؟ 5 لوگ تو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، جوڈیشل کمیشن نہیں، جوڈیشل کمیشن 5 ہمارے بیٹھے ہیں. جوڈیشری کے کتنے بیٹھے ہیں؟ ان کے بھی شاید 5 ہیں. پھر بار کونسل کا نمائندہ، سن لیں نا، اگر حکومت کے 5 بیٹھے ہیں تو جوڈیشری کے بھی بار کا بھی نمائندہ بیٹھا ہے. اس کے بعد بار کا نمائندہ بیٹھا. بار کا نمائندہ ہمارا تو نہیں ہے. میں سے ایک سن لینا سر، بار کا نمائندہ لا منسٹر کے ساتھ چلتا ہے. نہیں، لوگوں کو مس لیڈ نہ کریں، لا منسٹر کے ساتھ لوگوں کو پراپیگنڈے کے ذریعے سے جو لوگوں کو گمراہ نہ کریں. نہیں سر، اس کی اسٹرکچرنگ تو نہیں اسٹرکچر آئے نا. اسٹرکچر بار کونسل کا لا منسٹر کے نیچے جاتا ہے. بار کونسل کا نمائندہ جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آتا ہے، لا منسٹر اور بار کونسل الیکٹ کرتی ہے. لا منسٹر نہیں الیکٹ کرتا. ووٹ اس کا لا منسٹر کی مرضی سے جاتا ہے. لا منسٹر کی مرضی سے نہیں. ابھی ہم نے سارے ججز کے اپائنٹمنٹ کا نہیں پابند. میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل الیکٹ ہوتی ہے،
पंजाब बार काउंसिल के जो 75 के करीब नुमाइंदे हैं वो पूरे पंजाब से और इसी तरह पूरे मुल्क से वोट लेके मुंतखब होते हैं। उसके बाद वो जो है वो 22 के करीब जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। वो 22 लोग जो हैं वो 22 अपने वोट के साथ अपने में से एक को नुमाइंदा मुकर्रर आजम नजीर, आप कैसे कहते हैं? आजम नजीर तारड़ साहब भाई, बार आजम काउंसिल का ग्रुप एक है कि नहीं है? आजम नजीर तारड़ जो है, मैं ये कहता हूं कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसका नुमाइंदा जो है वो आजम नजीर तारड़ साहब का नुमाइंदा नहीं है। अब आ जाएं बार काउंसिल का नुमाइंदा है। सुन लें बार काउंसिल का नुमाइंदा होता है। बार काउंसिल को आप जो है वो आप ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्शन का प्रोसेस है वकला कम्युनिटी का, जहाँ पे कोई सवारी पैदा नहीं होता कि कोई मुदाखलत कर सके, आप उसके ऊपर एक मफरूजे की बुनियाद के ऊपर कोई मफरूजा नहीं। आप बार काउंसिल का नुमाइंदा और खवातीन की नशिस्त आपने कंपोजिशन में डाली इसलिए क्योंकि आपके वोटिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथ मिल जाती है। गलत है, ये डाला ही आपने दोनों, गलत है, स्पीकर नॉमिनेट करता है। ये आपका प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये फ्रॉडुलेंट ये हकीकत है ना, बिल्कुल नहीं। नहीं, 100% हकायक पे बार का नुमाइंदा जो है वो हुकूमत का या किसी का नुमाइंदा नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है। पाकिस्तान बार काउंसिल के 22 लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं। खवातीन का नुमाइंदगी कौन करता है? आगे आ जाएं आप। इसके बाद आ जाएं दो जो है वो गवर्नमेंट के हैं, अपोजिशन के हैं, 5 गवर्नमेंट, 5 जुडिशरी, 10, और उसके बाद एक अपना इसका बार काउंसिल का, 2 अपोजिशन के, ये 13 लोग हैं। आप मुझे बताएं कि ये 13 लोग जो हैं इनमें चीफ जस्टिस भी मौजूद है, 5 सीनियर 3 जजेस मौजूद हैं, और जब किसी जज की ट्रांसफ़र करनी है तो फिर 2 जज और आ जाने हैं। जिस हाई कोर्ट में जाना है उसका चीफ जस्टिस भी आ जाना है, जिस हाई कोर्ट से जाना है उसका चीफ जस्टिस आ जाना है। इन 13 में वो 7 वैसे मेजॉरिटी हैं। आप मुझे बताएं कि 3 चीफ जस्टिस साहबान होंगे और उसके बाद जो है वो 5 जो है 4 जो है वो सीनियर 3 जजेस होंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि जी हुकूमत जैसे चाहे पकड़ के जो है वो जिसको मर्जी चाहे ट्रांसफ़र कर दे। आप ये बात जब करते हैं तो इतनी यानी जो है वो बददियांती से जो बात है। अच्छा, इससे आप मुझे बताएं कि ये करना बनता है? इससे बड़ी ईमानदारी की बात हो ही नहीं सकती कि इस बात को ऑन एयर बार बार दोहराया जाए। जब आईनी बेंच बनाया जा रहा था तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद अपने आप को वोट डाला और वो आईनी बेंच के सरबराह बने। ऐसे ही हुआ ना? ऐसे ही हुआ, किससे हटके हुआ काम? कहाँ पे? जब ये आईनी बेंच के सरबराह बने, जुडिशल कमीशन ने बनाया। जुडिशल कमीशन बनाया, ठीक है, मैं उसकी मजीद बहस नहीं आपसे करूंगा, लेकिन ये हकीकत है, हमें हकीकत ये डिस्टॉर्टेड कंपोजिशन है। जो मैंने ये आपको ये इसकी तरतीब बताई, आप इसमें कहें ना कि वलीद इकबाल साहब आप भी गलत कर, और ये सेल्फ, भाई मैंने तो 2-4 आपको बताया ना, आप बताएं ना ये गलत है। आपको ये जो फॉर्मेशन मैंने बताई है जुडिशल कमीशन की, आप बताएं ये गलत है। जी जी बिल्कुल गलत है। और अगर ये गलत नहीं है और वहां पे जो है वो 4 चीफ जस्टिस साहबान और अपना 3 सीनियर 3 जजेस वो बैठ के अगर फैसला करते हैं एक हाई कोर्ट के जज का कि भाई इसकी ट्रांसफर वहां पे होनी है, और फिर भी वो नहीं जाता, तो फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, फिर उसका मामला जो है जुडिशल काउंसिल को जाएगा। आप कहते हैं जी कान से पकड़ के जैसे आईजी को ट्रांसफर करते हैं वैसे जिधर मर्जी भेज दें, उसको ज़ोब भेज दें। अब इस जो आपने ये फिक्रा कहा है, आप मुझे बताएं ना उसको साबित करेंगे ये कैसे है?